السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ شیخ، لوگوں کی طرف سے ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ شیطان ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کیسے ہمارے زندگیوں میں داخل ہوتا ہے، اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیے، شیطان کی دشمنی شروع سے ہمارے ساتھ رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ اس میں بہرحال بہت تفصیلات میں تو ہم نہیں جا سکتے کہ شیطان روزمرہ کی زندگی میں کس طرح سے ہمارے لیے مسائل کھڑے کرتا ہے۔ جیسے کھانا کھانے کے وقت میں اگر بندہ بسم اللہ نہ بولے تو شریک ہوتا ہے، گھر میں دعا پڑھ کر نہ داخل ہو جائے تو شیطان ہمارے گھروں میں داخل ہوتا ہے۔ ٹوائلٹس کے بارے میں بتایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا سکھائی کہ اس طرح کی دعا نہ پڑھی جائے تو وہ اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ بہرحال تفصیلات کا یہ موقع نہیں، لیکن بنیادی طور پر 3 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ہم اس پر بات کریں گے۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پشت پر آ کر 3 گانٹ مارتا ہے، اور ان 3 گانٹ کو مار کر اس کو ایک ہی بات سجاتا ہے کہ علیک لیل طویل، سو جا، بہت لمبی رات ہے، سو جا، لمبی رات ہے۔ لیکن بندہ جب اٹھتا ہے اور اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اب اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ عام ذکر بھی ہو سکتا ہے یا اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے، تو ایک گانٹ کھل جاتی ہے۔ دوسری چیز، جب وہ وضو کرتا ہے تو ایک گانٹ اور کھل جاتی ہے۔ تیسری چیز، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی گانٹ اور بھی کھل جاتی ہے۔ تو گویا یہاں پر شیطان بندے کو نماز سے روکنے، فجر سے محروم کرنے کے لیے یہ 3 گانٹ لگا دیتا ہے، اور پھر اگر بندہ فجر کی نماز چھوڑ کر سو جائے تو اس کے کان میں پیشاب کر کر چلا جاتا ہے۔ جی ہاں جی۔ اس کے علاوہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ بندہ جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کے ناک میں رات گزارتا ہے۔ جی ہاں، یہ ناک کے درمیان میں جو ہڈی ہے اس میں رات گزارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں کا کوئی انسان جب رات کی نیند سے بیدار ہو تو سب سے پہلے ناک کو جھڑک دے، ناک کو صاف کرے، کیونکہ وہ اس میں رات گزار رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سبوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ جی ہاں، سبوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جو لوگ رات میں وضو کر کر سو رہے ہوں، آیت الکرسی پڑھ کر سو رہے ہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اذا استيقظ احدكم من نومه، احدکم کوئی چیز ہے، اس میں یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں کا جو انسان رات میں آیت الکرسی پڑھ کر نہ سویا ہو وہ انسان ایسا کرے، بلکہ تم میں کا جو بھی انسان رات میں سو کر اٹھا ہے وہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ سبوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا صبح میں اٹھنے کے بعد سب سے پہلے بندے کو ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑنا چاہیے۔ اب بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو وضو نہیں کرنے والا ہے، تیمم کرنے والا ہے، سفر پر ہے، پانی نہیں ہے، تب بھی اس کے لیے یہ حکم ہے کہ پانی کے بغیر ناک صاف کر، ناک جھاڑے۔ کیوں کہ شیطان کا رات گزارنا جب یقینی ہے تو ایسی صورت میں اس سے چھٹکارا پانا بھی ضروری ہے۔ اچھا، اگر کوئی بندہ لیٹ اٹھے، فجر میں نہ اٹھے، تب بھی اس کے لیے علماء نے یہ کہا کہ جب اٹھے تب تو کم از کم یہ کام کرے۔ اور جو پہلی حدیث ہم نے سنی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گانٹ مارنے والی بات بتائی، اگر وہ بندہ اس طرح سے تینوں کام کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے،
تو پھر انسان ایک دم چاق چوبند ہوتا ہے، نشیط والا ہوتا ہے۔ باقی اگر اس طرح کی چیزیں نہ ہو تو وہ دن بھر پھر سست اور کاہل بن کر رہتا ہے۔ تو کل ملا کر جو بات ہم اپنے ناظرین کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں جو اذکار، جو دعائیں، قرآن مجید کی جو آیات یا صورتیں پڑھنے کے لیے کہی ہیں وہ اپنی جگہ پر، اس سے شیطان سے حفاظت تو ہوگی، لیکن شیطان یہ جو کام ہے ہر انسان کے ساتھ کرتا ہے، لہذا ہمیں ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ایک پرسکون زندگی بنانا چاہیے اور شیطان کے ان ہیلے یا سازشوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔